نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ یہودی عورت آتی ہے لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ غلط نگاہ سے دیکھیں، کچھ تہمتیں لگیں۔ کہا آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ بہت بار میں نے یہ واقعہ سنایا، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ کہا آئیے بسم اللہ کھانا کھائیے۔ کہا آپ کے ہاتھ سے کھانا چاہتی ہوں۔ صحابہ کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، اپنے ہاتھ سے نوالا توڑا، کھلانے لگے۔ کہا نہیں، پہلے اپنے منہ میں لیجئے، اس کو چبائیے، چبا کر اپنے منہ سے نکال کر میرے منہ میں ڈالیے۔ حضور نے کیا، رحمت للعالمین تھے، سراپر رحمت تھے، محسن انسانیت تھے۔ لقمہ کھایا، چبایا، وہ لقمہ جب لعاب لگ کر اس کے منہ پر گیا تو فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اخلاق تھا۔ میں ہوتا گارڈوں کو بلاتا، اس کو لے جاؤ باہر، پھینکو باہر روڈ پر، بدنام کرنے کے لیے آئیے مجھے۔ ہم تو کہتے ہیں مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ملنے آتا ہے، مسئلہ پوچھنے آتا ہے، غصے سے جواب دیتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا ہو گیا؟ میں تو آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، غصے ہو گئے۔ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ داڑھی تو رکھی نہیں ہے تمہیں، ٹوپی تو پہنی نہیں ہے، پینٹ پتلون میں آ گئے ہو مجھ سے بات کرنے، اپنی شکل کی طرف دیکھو۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ ایسے نہیں پھیلا یہ اسلام نے پوری دنیا پہ جو سلطنت کی، کتنے مربعوں پر قصبہ کیا، جنگیں ہوئی ہیں، بہت ہوئی، پر اخلاق سے پھر جو مسلمان ہوا ہے وہ اس دنیا سے گردن کٹوا کر ہی گیا ہے۔ گردن کٹتی ہے تو اب کٹے، اب دین کو نہیں چھوڑنا، ایسے دین کو نہیں چھوڑنا جو ایسا محسن انسانیت شخصیت دین لے کے آیا ہے۔ دشمن دیکھ کے بولتے تھے آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے۔ صفائی نفس ایمان ضرور ہے، پاک رہنا ضروری ہے، پر اتنی محنت کر لینا کہ ظاہری پہ ہی لگے رہنا اور باطن میلہ اسے میلہ ہو، تو یہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو اچھا اخلاق رکھتا ہے وہ بعض اوقات بحسن خلقہ درجۃ صائما وقائما، کہ وہ روزے دار سے اور تہجد گزار سے زیادہ درجے کو پا لیتا ہے۔ اچھا اخلاق، اچھا اخلاق اس کو روزے دار سے اور تہجد گزار سے بھی اگلا درجہ دلا دیتا ہے۔ یہ اخلاق ایسی چیز ہے۔ آج کے دور میں بہت سے صوفیاء کرام ایسے بھی ہیں کہ نمازیں الحمدللہ مکمل ہیں، تہجد گزار ہیں، پر کوئی ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یار میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا، اس کی زبان بہت گندی ہے، میں اس سے معاملہ نہیں کروں گا، گالیاں بہت دیتا ہے، دھوکے بہت دیتا ہے، جھوٹ بہت بولتا ہے، بات کیا کرتا ہے، وعدہ کیا کرتا ہے، وفا کیا کرتا ہے۔ نمازی پرہیزی پہلی صف کا نمازی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اہمیت دیتے ہوئے کہا، اخلاق کی اتنی اہمیت ہے کہ تم اگر اخلاق والے اچھے بن جاؤ تو تم روزے دار سے بھی بڑا درجہ حاصل کر سکتے ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، بعض علماء اکثر اس پر زور دیتے ہیں کہ عبادات کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، آپ کی عبادت، آپ نے نماز پڑھی، اللہ قبول کریں گے، اس کا ثمرہ آپ کو ملے گا، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ اخلاق ایسی چیز ہے، اس کا بدلہ آپ کو بھی ملے گا، اس سے فائدہ لوگوں کو بھی ہوگا، معاشرے کو بھی ہوگا، مخلوق کو بھی ہوگا، مخلوق خدا کو بھی ہوگا۔ پھر وہ حدیثیں ساری سامنے آتی ہیں کہ لوگوں پر رحم کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والے کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے تو اخلاق کا پتہ کب چلتا ہے؟
کہ میں اچھے اخلاق والا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں، جب ہم سے کوئی رشتہ قطع کرتا ہے، سل من قطعک، کیسی حدیث ہے، کیسے الفاظ ہیں کہ جو تم سے توڑتا ہے تم اس سے جوڑو، بہترین اخلاق ہے۔ جو تم سے نہیں ملنا چاہتا اس سے ملو، واعفو عن من ظلمک، اور تم اس کو معاف کرو، درگزر کرو اس کی باتوں کو جو تم پر ظلم کرتا ہے۔ اچھائی کا بدلہ تو اچھائی سے ہر کوئی دے سکتا ہے، کوئی مجھے سلام کرے گا میں اس کو بھی سلام کروں گا، کوئی مجھے ہاتھ ملائے گا میں اس سے بھی ہاتھ ملاؤں گا۔ مزہ تو تب ہے کہ جو ہمیں برا بھلا کہے، جو ہم سے بات نہ کرنا چاہے، ہمیں ناپسند کرے، ہم سے قطع رحمی کرے، رشتہ قطع کر دے، تب تم اس سے رشتہ جوڑو، ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اور پھر کیا فرمایا، وَأَحْسِن مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تم اس سے اچھے برتاؤ سے پیش آؤ۔ اور قرآن کا بھی یہ حکم ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ کبھی بھی برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی کرنے والا اور اچھائی ہمیشہ برائی سے بلند رہے گی، اس کا مرتبہ ہی الگ ہوگا، اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی ہی الگ ہوگی۔ اور آپ یقین جانیں یہ قرآن کا ایسا اصول ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيدٌ، یہ یاد رکھنا کہ اگر تم برائی کا بدلہ کسی کو اچھائی سے دو گے، اس انسان کے دل میں تمہارے لیے جو بھی عداوتیں، نفرتیں، تمہارے بارے میں غلط باتیں، وہم، گمان، بدگمانیاں جو بھی ہوں گی اس کے دل سے نکل جائیں گی، اس کی دماغ سے نکل جائیں گی۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اگر کسی سے دشمنی مٹانی بھی ہو نا تو اس کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کر دیکھیں، منٹوں میں بدل جائے گا، شرمندہ ہو جائے گا۔ اگر نہیں بھی ہوگا تو ساتھ آس پاس دیکھنے والے لوگ، پڑوسی کہیں گے یار تیرا اس کے ساتھ اخلاق الگ ہے، برتاؤ الگ ہے، اور اس کا برتاؤ الگ ہے، لوگ کہیں گے کہ تو غلط ہے۔ یہاں تو رب کہہ رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ مزہ تو تب ہے، اچھائی کا بدلہ تو ہر کوئی اچھائی سے دے گا، بھائی وہ مجھ سے اچھا ملتا ہے میں بھی اچھا ملتا ہوں، اچھا نہ ملنے والے کے ساتھ ملنا اچھا۔ یہ ہے سنہری اصول دین کی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق۔ دشمنوں سے بھی ایسے ملتے وہ سمجھتے ہیں ہمارا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ تو ہمیں کتنی عزت دے رہا ہے۔ لوگ آتے کفار ادب میں حضور کھڑے ہو جاتے ملنے کے لیے، عزت دیتے ان کو، کیونکہ عزت انسانیت کی ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے۔ اگر کافر ہے، مشرک ہے، دین سے دور ہے، تو آپ نے ایسی محنت کرنی ہے کہ وہ دین کے قریب آ جائے، ایسا برتاؤ نہیں کرنا کہ وہ اور دور ہو جائے، ایسا برتاؤ، ایسا اخلاق نہیں دکھانا کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے، ایسے انداز میں بات نہیں کرنی ایک بار ملے تو دوبارہ آئے نہیں۔